سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ درس سیرت رحمت للعالمین بحمدہ تعالی جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور پچھلے درس کی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے دہرانا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ سننے والوں کے لیے یہ تسلسل برقرار رہے اور دروس کا جو تسلسل ہے ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آ سکے۔ پچھلے درس میں آپ نے کفاران مکہ کی شکست غزوہ بدر سے اور پھر ان کو قیدی بنا لیا جانا، دوسری طرف اس فتح کے اثرات مکہ کے اندر جو کفار پر مرتب ہوئے اور ان کو شدید رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی ابو لہب کی موت کا واقعہ یہ رونما ہوا اور اس کے اپنے بیٹوں نے اس کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا، یہ ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی موذی بیماری میں مبتلا کیا جس کو عرب کے ہاں انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا، اور اس کی لاش کو لکڑیوں کے ذریعے گھسیٹ کر اور کسی دیوار کے ساتھ اس کو بٹھا کر اوپر پتھر پھینک دیے گئے، یہی اس کی قبر بن گئی، یعنی اس گستاخ رسول کو قبر بھی نصیب نہ ہو سکی۔ اب یہاں سے ہم اپنا رخ کرتے ہیں فتح غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے حالات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے مدینہ کی طرف رواں دواں تھے، اور اس فتح کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، مدینہ میں رہنے والے یہود اور منافقین، ان پر مسلمانوں کا کافی دباؤ قائم ہوا۔ ان کے ذہنوں میں تو فقط یہی بات تھی کہ لشکر جرار کے ساتھ آنے والے کفار یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر فتح پا لیں گے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ ہمیشہ سے ہی اس پر شواہدات، اس پر دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمیشہ غالب آ کے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح کا ارادہ فرمایا، مسلمان فاتح ہو کر واپس لوٹ رہے تھے، اور یہاں سے ہم اگلے حالات جو مدینہ شریف کے حالات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف سے تشریف لے کر گئے تھے غزوہ بدر کے لیے، اس وقت آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اس وقت شدید علیل تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کو ساتھ نہ لے جانا پسند کیا، اور آپ نے ان کو وہیں پر مدینہ میں چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کی عیادت اور تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ دیا۔ اور سیدنا اسامہ بن زید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی محبوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسامہ بہت احب ہے، محبوب ہے،
تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے لیے اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ لشکر اسلام جب فتح و ظفر کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا تو یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سید رقیہ کی تدفین کا معاملہ ہو چکا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وصال پا چکی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام اسیل پر قیام فرمایا اور اپنے 2 صحابہ کو اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور بہت سے کافر ہماری قید پہ بھی آئے، مال غنیمت بھی بہت سا حاصل ہوا، اور کفار کے بڑے بڑے سردار وہ واصل با جہنم ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس خوشخبری کے لیے زید بن حارثہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو منتخب فرمایا اور ان کو اپنے سے پہلے ہی مدینہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ ہم سے پہلے پہنچ کر وہاں پر خوشخبری سنا سکیں، اور جو مسلمان ہماری خیریت کے متعلق پریشان ہیں ان کو فتح کی خبر مل جائے اور وہ مطمئن ہو جائیں، اطمینان قلب پالیں۔ لہٰذا سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ یہ مدینہ میں پہلے داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ یہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام اسیل پر قیام فرما ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابہ خوشی خوشی مدینہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو فرحت سے خوشی سے آپ کا عالم یہ تھا، آپ کہہ رہے تھے اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو خوشخبری ہو، ہمارے آقا صحیح سلامت ہیں، بہت سے مشرکین قتل کر دیے گئے، بہت سے جنگی قیدی بنا لیے گئے، ربیعہ کے دونوں بیٹے حجاج اور حجاج کے دونوں بیٹے ابو جہل، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف کو واصل با جہنم کر دیا گیا، اور سہیل بن عمر کے علاوہ بہت سے مکے کے رئیسوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ پہلی بار سن کر عام طور پر صحابہ کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ 313 لوگ جو 8 تلواروں کے ساتھ مدینے سے ایک لشکر جرار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بدر پہنچے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی فتح سے سرفراز فرمائے گا۔ لہٰذا یہ ایک فطری امر ہے کہ صحابہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ بات سچ ہے، ہمیں فتح نصیب ہوئی، وہ بھی ایسی واضح فتح اور ایسی زبردست فتح۔ عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت اور اپنی فتح یابی کی خوشخبریاں سناتے پھر رہے تھے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی عبداللہ بن رواحہ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں احقاً ما تقول یا ابن رواحہ، اے ابن رواحہ یہ بات سچ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبردست فتح عطا فرمائی ہے؟ تو عبداللہ بن رواحہ فرمانے لگے ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، اللہ نے ہمیں بہت ہی زبردست فتح عطا فرمائی۔ کل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائیں گے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہارے بے چین دلوں کو قرار آ جائے گا اور میری بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم 70 جنگی قیدیوں کو بھی دیکھو گے، ان میں بڑے بڑے سرداران کو بیڑیوں میں جب تم دیکھو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان بڑے بڑے قافلوں کے واصل با جہنم ہونے کے قصے سنو گے تو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ عبداللہ بن رواحہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور انصار کے گھر گھر میں خوشی تھی، اور عورتیں اور بچے پکار رہے تھے قتل ابو جہل الفاسق، ابو جہل فاسق مارا گیا۔ ابو جہل کی دشمنی، اسلام دشمنی اتنی مشہور تھی کہ ابو جہل کے مارے جانے پر انصار کے ہاں ایک خوشی کا سما تھا، اور بچے عورتیں گلیوں کے اندر شور و غل تھا، خوشی سے پکار تھی قتل ابو جہل الفاسق، ابو جہل فاسق مارا گیا۔ زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور وہ مدینہ طیبہ کے نشیبی محلوں کی طرف مزدہ سنانے کے لیے چلے گئے۔ یعنی عبداللہ بن رواحہ شہر کے اندر داخل ہوئے، اور اس کے مضافات میں، مدینے کے مضافات میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری سنانے پر متعین کیے گئے تھے۔ انہوں نے آ کر جب
کہا کہ اے انصار کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ عتبہ، شیبہ، حجاج کے دونوں بیٹے ابو الجہل، ابو البختری، زمعہ، امیہ، سب کو واصل بجہنم کر دیا گیا۔ ان کے چیدہ چیدہ سرداروں کو قید میں ڈال کر، بیڑیوں میں جکڑ کر مدینے لایا جا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت زید بن حارثہ کی اس بات کو عجیب قرار دیا، ان کا دل اور دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور منافقین کہنے لگے ما جاء زید الا فلن، زید تو بھاگ کر آیا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شہید نہ ہو گئے ہوں اور یہ بھاگ کر آیا ہے، اور کیونکہ اس کے پاس جو سواری ہے، اونٹنی ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ نے اپنے والد سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کے والد نے کہا اے میرے لخت جگر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی میں یہاں پر تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی بات ایسی اپنے منہ سے کہوں جو کہ حقیقتاً واقع نہ ہوئی ہو۔ مجھے رسول اللہ نے جو کہا میں نے تمہیں آ کر وہی بتایا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میری آنکھوں نے دیکھا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو حقائق پر مبنی گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں خوشی کی لہر تھی۔ منافقین کو ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار اتنی روشن اور واضح فتح نصیب ہوئی ہوگی، وہ بھی 313 اصحاب کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قیدیوں کو ساتھ لا رہے ہیں اور بڑے بڑے سورما مار دیے گئے۔ اس بات کو یقین کرنا ویسے ہی ایک عام مومن کے لیے کچھ مشکل ہو رہا تھا، لیکن صحابہ کرام کی زبان سے سن کر بعد الخاصہ ان کو ماننا پڑا۔ لیکن منافقین اور یہود اس بات پر ابھی تک آمادہ نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ لہٰذا منافقین میں ایک شخص کہنے لگا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور یہ جنگ سے دوڑ کر آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب سیدنا زید بن حارثہ نے یہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا اے منافق، تو جھوٹ بک رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دے، تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کروا دوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیری شکایت کروں گا کہ تو میری بات کی تصدیق نہیں کر رہا، میری تکذیب کر رہا ہے، مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ منافق گھبرا گیا، کہیں زید بن حارثہ سچ ہی نہ کہہ رہے ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بس جو سنی سنائی بات تھی وہ کہہ دی، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی قیدیوں کا ایک جم غفیر لے کر اور اپنے ساتھ بہت کثیر مال غنیمت لے کر مدینہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 اونٹ بطور مال غنیمت، مختلف قسم کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء، چمڑے کے دسترخوان اور کثیر اسلحہ یہ مشرقین سے حاصل ہوا تھا۔ اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں مورخین کے بقول 10 گھوڑے بھی شامل تھے، اور ابو جہل کا مشہور اونٹ جس پر ابو جہل خود بیٹھ کر آیا تھا، اس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس اونٹ کو پھر مقام حدیبیہ پر ذبح کر دیا گیا تھا۔ بعد میں اس واقعے کے تقریباً 5-7 سال کے بعد اس اونٹ کو بھی ذبح کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ ابو جہل کے اپنے اونٹ پر سوار تھے جس پر ابو جہل لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر میں آیا تھا۔ عصر کے وقت یہ کاروان اسیل کے مقام سے آگے پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھتا ہے حل ردیتا، کیا اب آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میں راضی ہوں، تمہیں واپسی کی اجازت ہے۔ جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح و ظفر کے پرچم لہراتے ہوئے مدینہ شریف کے قریب پہنچے۔ جب آپ مقام روحہ کے قریب پہنچے، یہ مدینہ سے کچھ باہر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے بہت سے انصار صحابہ باہر تشریف لے آئے، جن میں اسید بن حضیر بھی شامل تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ساتھ ہی پہلی یہ بات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہوگا۔
میں فقط یہی سوچ رہا تھا کہ آپ ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، لیکن آگے حالات اس طرف چلے جائیں گے، یہ مجھے علم ہوتا تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا صدقتا یا اسید، اے اسید آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح کہا، آپ ایسے ہی ہیں، اگر آپ کو جنگ کا علم ہوتا تو آپ قطعاً پیچھے نہ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی جانتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا پتہ نہیں تھا اور نفاق دل کے اندر ہوتا ہے، تو اس بات سے اس عقیدے کا بھی رد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید کی دلی کیفیت پر صدقتا کہہ کر مہر لگا دی اور تصدیق کر دی، اور اس بات کا بھی ثبوت مہیا ہو گیا ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی جانتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام آ کر مبارک باتیں پیش کر رہے تھے۔ جب اہل مدینہ نے مجاہدین کو مبارک باتیں دی تو سلمہ بن سلامہ بن وقش نے پوچھا تم کس بات کی ہمیں مبارک باتیں دے رہے ہو؟ یہ سلمہ بن سلامہ بن وقش جب مجاہدین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقاء صحابہ اکرام کو یعنی بدری صحابہ کو مبارک باتیں دے رہے تھے، تو ایک بدری صحابی جن کا نام سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے پوچھا من الذی تہنئوننا بہ واللہ ان لقینا الا اجائز سلعا کالبدن المعلقۃ فنحرناہا، آپ ہمیں مبارک باتیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو صحابہ کا یقیناً کہنا یہی تھا کہ آپ فتح یاب ہو کر لوٹے ہیں، اتنی شدت کی جنگ لڑی گئی، 1000 کے گروہ سے 313 لوگ ٹکرائے، وہ بھی بغیر اسلحے کے، بغیر آلات حرب کے آپ فتح یاب ہو کر لوٹے ہیں۔ تو صحابی رسول کے الفاظ بڑے خوبصورت سلمہ بن سلامہ کے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مبارک نہ دو، وہ تو ہمارے لیے ایسے تھے جیسے گویا بوڑھی اور گنجی عورتیں ہوتی ہیں جو بوڑھے ہونے کے سبب چل نہیں سکتی، بالکل عاجز ہو جاتی ہیں اور وہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، بالکل بے بس ہوتی ہیں۔ کفار ہمارے لیے ایسے تھے، یا ان اونٹنیوں کی طرح جو رسی سے بندھی ہوئی ہوں اور ہم انہیں ذبح کر رہے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمہ بن سلمہ کی اس بات کو سنا تو مسکرا دیے کہ یہ حضرت سلمہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تحقیر سے کفار کا ذکر کریں کہ گویا وہ ہمارے لیے بوڑھی عورتیں ہوں اور ہم جوان مردوں کی طرح ان کی گردنیں اتارے ہوں، وہ اپنی گردنیں ہمارے آگے خود پیش کر رہے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن سلامہ کی یہ بات سن کر مسکرا دیا اور فرمایا وہ بوڑھی عورتیں تو نہ تھیں، وہ لوگ تو اپنے قبیلوں کے سردار تھے اور بہادر رئیس تھے۔ بہرحال اللہ کی مدد سے فتح یاب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، اور اس واپسی میں آپ کے ساتھ 70 کافر جنگی قیدی بھی موجود تھے۔ ان جنگی قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط و نضر بن الحارث بھی شامل تھے۔ ان دونوں لوگوں کا ہم جو تاریخ کے اوراق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں لوگوں کا اسلام دشمنی میں نام سر فہرست سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں اور مکہ چھوڑنے کے اندر جو محرکات بنے ان میں ابو جہل تو شامل تھا ہی، لیکن نضر بن انس اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تنگ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب محاصرہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کا محاصرہ کیا گیا تو یہ بھی اس میں بھی پیش تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ اونٹ کی اوجڑی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیتے، لہٰذا یہ دو لوگ خاص اہمیت کے حامل تھے، یعنی ان لوگوں کا ذکر مورخین نے خصوصی طور پر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کھلے دشمن تھے، اسلام کے بھی کھلے دشمن تھے، اور بت پرستوں کے آقا اور سردار تصور کیے جاتے تھے۔ لہٰذا مضیق الصفراء سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضیق الصفراء کے مقام پر صحابہ میں برابر غنائم تقسیم کی، یعنی غنیمتیں تقسیم کی، اور ان جنگی قیدیوں میں 2 قیدی یعنی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ جن 70 قیدیوں کو لایا جا رہا ہے ان میں یہ 2 لوگ یہ اسلام دشمنی میں چونکہ پیش تھے تو صفرا کے مقام پر نضر بن حارث کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے
کہ مستقبل میں بھی یہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نضر بن حارث کو مار دیا جائے۔ نضر بن حارث کو جب مار دیا گیا تو اس کے بعد عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عقبہ بن ابی معیط کو بھی واصل بجہنم کر دیا۔ مرتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میرے بعد میری بچیوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ، تیرے لیے بھی آگ ہے اور ہر اس فرد کے لیے آگ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نضر بن حارث کو جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے واصل با جہنم کیا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنے سے پہلے عقبہ بن ابی معیط کا سوال تھا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے؟ باقی قیدیوں کو تو باندھ کر ساتھ لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے برملا کہا علی عداوتک اللہ و رسولہ، رسول اللہ اور اللہ کی دشمنی تجھ میں اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تیرا علاج اب تلوار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس شخص نے جو زیادتیاں میرے ساتھ کی تم انہیں نہیں جانتے۔ ایک روز مقام ابراہیم پر جب میں نماز ادا کر رہا تھا، اس نے اپنے پاؤں سے میری گردن پر اتنا زور ڈالا کہ اور اپنے پاؤں کو اس قدر خوب دبایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری آنکھیں باہر کی طرف ابل آئیں گی۔ پھر ایک دفعہ یہ آیا اور میں حالت سجدہ میں تھا، اس نے بدبودار اوجری میری گردن پر رکھ دی، یہاں تک میری بچی فاطمہ نے آ کر اسے اتارا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بدترین دشمن تھے، واصل با جہنم ہو چکے تھے۔ نضر بن حارث کی بہن قتیلہ بنت حارث کو جب اپنے بھائی نضر بن حارث کی موت کا علم ہوا، اس نے بڑا ہی غمگین صورتحال میں ایک قصیدہ لکھا۔ ایسا غم غساری والا قصیدہ تھا، ایسے غم میں ڈوب کر وہ قصیدہ لکھا کہ جب اس قصیدے کے کچھ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ اس نے کتنے دکھ میں یہ قصیدہ لکھا ہے اپنے بھائی کی موت پر، نضر بن حارث کی موت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اشعار اس کے قتل سے پہلے میں نے سنے ہوتے تو میں بغیر فدیہ لیے اسے آزاد کر دیتا۔ بہرحال نضر بن حارث کا بھائی نذیر یہ وہ شخص ہے جس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین کہتے ہیں نضر بن حارث نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، اس کو یہاں پر قتل نہیں کیا گیا، یہ رائے غلط ہے۔ جمہور اور جمیع مورخین محدثین اس طرف گئے ہیں کہ جس شخص نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ والے دن وہ نضر بن حارث کا بھائی نذیر بن حارث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 100 اونٹ دیے، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام کسی لالچ میں قبول نہیں کیا، اور وہ اچھے طریقے کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے لگا۔ بہرحال ایسی ایک صورتحال ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کو بھی پیش آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ مال عطا کرنا چاہا تو حضرت عمر نے لینے سے انکار کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو تیری طرف بغیر کسی طلب کے آئے اس کو قبول کر، فَخُذْهُ، اس کو قبول کر، وہ تیرا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر کیا گیا۔ تو یہاں سے ایک جزیہ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی انسان بلا طلب کوئی مال پائے یا اس کو کوئی شخص تحفتاً کوئی مال دے تو اس کو لے لینا چاہیے، یہ وہ رزق ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال کی خود حرص رکھنا، مال کے پیچھے بھاگنا، مال کی فکر کرنا، اور ایک ہے کہ مال کا خود بخود آپ کی طرف آ جانا۔ یہ جو خود بخود آ جانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مقرر ہے۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام ابو ہند نے شرف نیاز حاصل کرتے ہوئے کچھ عطر پیش کیا، آپ کو بڑا پسند آیا، اور اس کے بعد انہوں نے حلوہ بھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے، یحب الحلواء والعسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوے کو بھی پسند فرماتے تھے اور شہد کھانا بھی پسند کرتے تھے۔ حلوہ سے مراد میٹھی چیز ہے۔ اسیران جنگ کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا، آپ نے ایک ایک جنگی قیدی ایک ایک انصاری صحابی کو سونپ دیا، جو خود کھایا جائے وہی اس کو دیا جائے، اور جو آپ اپنے لیے پسند کریں کوشش کریں کہ اس کا کچھ حصہ اپنے اس جنگی قیدی کے لیے بھی مختص کر دیں۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے لوگ اس حسن سلوک سے بھی متاثر ہوئے اور بعد میں چل کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔
یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح پا کر واپس لوٹنا یہ 22 رمضان المبارک میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال انصار کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خوبصورت اشعار پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خوش آمدید مرحبا کہا گیا کہ ثنیۃ الوداع کے مقام پر مدینہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اس فتح مبین نے دشمنان اسلام کے چھکے چھڑا دیے۔ عبداللہ بن ابی جیسے باطن منافق کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا تسلیم کرنا پڑا، اور وہ بھی برملا کہہ اٹھا یہ واقعی وہی نبی ہیں جن کی تورات اور زبور کے اندر مدح سرائی کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کفار کے 70 آدمیوں کو قتل کر اور 70 کو جنگی قیدی بنا کر مدینے تشریف لا چکے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک اہم اور پیچیدہ مسئلہ رونما ہوا، ان قیدیوں کے ساتھ اب کیا کیا جائے۔ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، ان قیدیوں کو مار دیا جائے۔ عبداللہ بن ابی رواحہ کی جو رائے تھی کہ ان قیدیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر آگ لگا دی جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے ہے ہر شخص اپنے عزیز، اپنے جاننے والے، اپنے دوست، اپنے بھائی جس نے اسلام نہیں قبول کیا اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، ممکن ہے کل کو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے لیے معاون و مددگار ہوں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدیہ لینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان زیادہ تھا، دنیا کا مال و متاع لینے کی طرف کا رجحان زیادہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن میں سورہ انفال کے آیت نمبر 67 کے اندر 67 کے اندر جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آپ سے عتاب والا معاملہ کیا گیا، اس عتاب کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر بہت سے مفسرین کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو بے احتیاطی پر مبنی ہے۔ یہاں پر جو معتدل رائے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان ہے، صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کے شایع نشان ہے، اس پر تو انشاءاللہ العزیز میں علامہ قرطبی کے حوالے سے اگلے درس میں ضرور گفتگو کروں گا۔ اور ابن عربی مالکی نے بھی اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر اس مسئلہ پر بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، اور جو ہمارا موقف ہونا چاہیے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ رائے تھی حضرت عمر کی کہ ان کو مار دیا جائے، عبداللہ بن رواحہ کی بھی رائے تھی ان کو جلا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ دونوں رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے اور پوچھنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابکی للذی عرض علی اصحابک من اخذہم الفداء، تیرے دوستوں نے یعنی کچھ صحابہ نے جو فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس رائے کے باعث جو عذاب انہیں دیا جانے والا تھا وہ اس درخت سے بھی زیادہ نزدیک تھا، میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کا نزول فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لیں زمین میں، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اللہ بڑا غالب اور دانا ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی۔ اس آیت کی صحیح توجیہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ فیصلہ نعوذ باللہ خطا تھا، جیسا کہ بہت سے بدبخت اس طرف جاتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ خطا تھا۔ ہم اگلے درس میں اس مسئلہ پر بڑی سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مقام نبوت کو کما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ